ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نرم دل نوجوان رہتا تھا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی رضامندی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی لگن کے لیے جانا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ پیار سے اسے خدمتی خلق کہتے تھے، جس کا اردو میں مطلب انسانیت کی خدمت ہوتا ہے۔ احمد کا خیال تھا کہ حقیقی خوشی صرف دوسروں کی بے لوث خدمت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو درپیش مشکلات کو دیکھا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی گہری خواہش محسوس کی۔ گھر کے کاموں میں کسی بزرگ پڑوسی کی مدد کرنا ہو یا مقامی یتیم خانے میں رضاکارانہ طور پر، احمد ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن ایک تباہ کن سیلاب نے گاؤں کو تباہ کر دیا، جس سے بہت سے خاندان بے گھر ہو گئے اور مدد کی اشد ضرورت تھی۔ احمد جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے اپنے مقصد کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کا موقع ہے۔ اس نے ہم خیال افراد کا ایک گروپ اکٹھا کیا اور سیلاب زدگان کو امداد فراہم کرنے کے لیے وقف ایک ٹیم تشکیل دی۔ احمد اور ان کی ٹیم نے دن رات انتھک محنت کی اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں خوراک، کپڑے اور طبی سامان تقسیم کیا۔ انہوں نے عارضی پناہ گاہیں قائم کیں اور کمیونٹی کچن کا اہتمام کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ احمد کی لگن نے دوسروں کو متاثر کیا اور جلد ہی آس پاس کے گاؤں کے لوگ ان کے مقصد میں شامل ہو گئے۔ جیسے جیسے احمد کی بے لوث خدمت کی بات پھیلی، لوگ اسے زندہ فرشتہ کہنے لگے۔ اس کے اعمال نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور انہوں نے اس کے عظیم مشن کی حمایت کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا تعاون کرنا شروع کر دیا۔ عطیات میں اضافہ ہوا، جس سے احمد اپنی کوششوں کو وسعت دے سکے اور ضرورت مند لوگوں تک مزید پہنچ سکے۔ احمد نے نہ صرف فوری ریلیف فراہم کیا بلکہ اس نے طویل مدتی حل پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے آفات کی تیاری پر ورکشاپس کا انعقاد کیا اور گاؤں والوں کو مضبوط اور محفوظ گھر بنانے کے لیے اکٹھے ہونے کی ترغیب دی۔ احمد کمیونٹی کو بااختیار بنانے میں یقین رکھتے تھے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ لچک کے ساتھ کر سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ احمد کے کام کو قومی شناخت ملی۔ انہیں کانفرنسوں اور سیمیناروں میں تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے اور دوسروں کو خدمتی خلق کے جذبے کو اپنانے کی ترغیب دی۔ اس کی شائستہ طبیعت اور حقیقی ہمدردی نے ہر اس شخص کے دل کو چھو لیا جس سے وہ ملتے تھے۔ احمد کی لگن اور جذبے نے رضاکاروں کی پوری نئی نسل کو متاثر کیا۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان مرد اور خواتین نے انسانیت کی خدمت کے اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہاتھ جوڑ لیے۔ انہوں نے ملک بھر میں رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا جو بے لوث خدمت کی طاقت میں اپنے مشترکہ یقین سے متحد ہو گئے۔ سال گزر گئے اور احمد کی میراث زندہ رہی۔ ان کا گاؤں اتحاد اور ہمدردی کی روشن مثال بن گیا۔ خدمتی خلق کا جذبہ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر چھایا ہوا ہے، جو انہیں یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی تکمیل دوسروں کی خدمت میں مضمر ہے۔ احمد کی کہانی ایک مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ایک شخص فرق کر سکتا ہے، چاہے اس کے اعمال کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ اپنی بے لوث خدمت کے ذریعے اس نے نہ صرف ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا جن کی اس نے مدد کی بلکہ ان کی اپنی بھی۔ احمد کا ایک خدمتی خلق کا سفر آنے والی نسلوں کو ترغیب دیتا رہتا ہے، جو ہم سب کو ایک بہتر دنیا کی تخلیق میں مہربانی اور ہمدردی کی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔